بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ میں ہوں نفیسہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک ویڈیو 786۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ قصہ سنانے جا رہی ہوں۔ یہ قصہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اور ایک ایسے بہروپیہ کا ہے جو اپنے رنگ اور روپ بدل بدل کر بادشاہ کو حیران کر دیتا ہے۔ آخر کون تھا وہ بہروپیہ؟ آئیے اس قصے کی طرف چلتے ہیں۔ بادشاہ اورنگزیب کے دربار میں ایک بہروپیہ حاضر ہوا اور اس نے کہا، شہنشاہ معظم، میں ایک فنکار ہوں اور ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں بہروپیہ ہوں اور میرا نام کندن بہروپیہ ہے، اور میں ایسے روپ بدل سکتا ہوں کہ آپ جیسے صاحب علم بھی دھوکہ کھا سکتا ہے۔ بادشاہ اورنگزیب نے جب اس کی بات سنی تو اسے جواب دیا، تمہاری باتیں وقت ضائع کرنے کے مترادف ہیں۔ میں تو شکار کو بھی بیکار کام سمجھتا ہوں۔ یہ جو تم میرے سامنے دعویٰ کر رہے ہو اس کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس نے کہا، آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں اور دانش میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ میں بحث بدلوں گا، آپ پہچان کے دکھائیے گا۔ تو بادشاہ نے کہا، منظور ہے۔ بہروپیے نے کہا، حضور آپ وقت کے بہت بڑے شہنشاہ ہیں، اگر تو آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کو دیندار ہوں، اگر میں نے ایسا بیس بدل لیا آپ مجھے پہچان نہ سکے، آپ سے میں 500 روپے لوں گا۔ شہنشاہ نے کہا، شرط منظور ہے۔ کچھ عرصہ گزرا بادشاہ عالمگیر نے اعلان کیا، میں نے سپاہی بھرتی کرنے ہیں، 2 ماہ بعد امتحان ہوگا۔ 2 مہینے بہروپیہ 2 مہینے تک دوڑتا رہا اور روپ بناتا رہا۔ 2 ماہ گزر گئے تو امتحان کے لیے حاضر ہوا۔ اس سے پہلے کچھ لوگوں نے امتحان دیا، ساتھ ہی جب اس کی باری آئی تو بادشاہ نے اسے 10 روپے دیے اور کہا، یہ لو تمہارے آنے جانے کا کرایہ، میں نے تمہیں پہچان لیا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ سفر پہ جانے لگا تو کچھ بھکاری خیرات مانگنے کے لیے آ گئے۔ اس بار وہ بہروپیہ بھی ان بھکاریوں جیسا روپ بدل کر ان بھکاریوں میں شامل ہو گیا۔ جیسے ہی بہروپیہ بادشاہ کے سامنے آیا تو بادشاہ نے 10 روپے دیے اور کہا، لو آنے جانے کا کرایہ، میں نے دوبارہ تمہیں پہچان لیا۔ کچھ دن گزرے تو ایک استاد کی ضرورت پڑ گئی۔ جب بہروپیہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے سر پہ ٹوپی پہن کے داڑھی مونچھیں لگا کر ایک شیروانی پہن لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں استاد ہوں۔ بادشاہ نے 2-4 بندوں کا امتحان لیا۔ جب اس کی باری آئی تو اسے 10 روپے دیے اور کہا، یہ لو آنے جانے کا کرایہ، میں نے تمہیں پہچان لیا۔ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ اس نے بھرپور کوشش کی کہ کس طرح بیس بدل کے بادشاہ کو دھوکہ دوں، لیکن ہر بار ناکام رہا۔ ایک دن بہروپیہ کندن کو پتہ چلا کہ اگلے سال بادشاہ نے ایک جگہ پر دشمن پر حملہ کرنا ہے، چنانچہ وہ وہاں پیدل سفر کرتا ہوا اس مقام پہ پہنچ گیا۔ 1 سال کے بعد جب اپنا آلاؤ اور لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر وہاں پہنچا، پڑاؤ ڈالا تو تھوڑا خوفزدہ تھا، اور جب اس نے دشمن پہ حملہ کیا تو قلعے کی دیوار اتنی مضبوط تھی کہ اس کی فوج وہ قلعہ توڑ نہ سکی۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ یہاں پہ ایک درویش رہتا ہے، ان کی خدمت میں حاضر ہو، ان سے دعا کروائیں اور پھر حملہ کریں۔ بادشاہ پریشان تھا، بیچارہ بھاگا بھاگا اس درویش کی طرف گیا۔ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا لوگ لائن میں لگے ہیں۔ اس نے کہا، میں بادشاہ ہوں، مجھے بزرگ سے ملنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، اگر بزرگ سے ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ۔ تو وہ لائن میں لگ گیا۔ جب اس کا نمبر آیا تو بڑا نورانی چہرہ اور بہت خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے ہیں۔ بزرگ کے سامنے بادشاہ دوزانہ ہو کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کہا، عالم اسلام پر بڑا مشکل وقت ہے، آپ ہماری مدد کریں، میں کل اس قلعے پہ حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے بادشاہ کو دعا دی، یا اللہ اسے دشمن پہ غلبہ عطا کر اور فتح نصیب فرما، اور ساتھ ہی کچھ نصیحت کی کہ کل حملہ مت کریں، پرسوں کریے، اور نماز ظہر کے بعد۔ بادشاہ نے کہا، جی بہت اچھا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اجازت لی۔ اس نے بعد نماز ظہر جو حملہ کیا، ایسے زور اور جذبے سے حملہ کیا کہ قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گئی۔ بادشاہ دشمنوں کے پیشوا پہ فتح مند ہونے کے بعد سید درویش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے سبز رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا جس پر زمرد اور جواہر لگے ہوئے تھے۔ اس نے جا کے امامہ اتارا اور کھڑا ہو گیا، دست بستہ کہ حضور یہ سب آپ کی بدولت ہوا ہے۔ اس فقیر نے کہا، نہیں، جو کچھ کیا ہے اللہ نے کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں بڑے زمرد اور جواہر لگے امامہ اور زمین آپ جہاں سے چاہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ درویش نے کہا، نہیں، ہم فقیر لوگ ہیں،
یہ ہمارے کس کام کی چیز ہے؟ ہم تو فقیر لوگ ہیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ اورنگزیب نے بڑا زور لگایا مگر وہ نہ مانا اور بادشاہ مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ پھر اورنگزیب اپنے تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ ایک فرمان جاری کر رہا تھا، عین اسی وقت بہروپیہ کندن اسی طرح منکے پہنے آیا تو شہنشاہ نے کہا، حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ مجھے حکم دیتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ بہروپیے نے کہا، نہیں شہنشاہ معظم، اب ہمارا فرض تھا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو جناب عالی میں بہروپیہ کندن ہوں، میرے 500 روپے مجھے عنایت فرمائے۔ بادشاہ نے کہا، تم بہروپیہ کندن ہو؟ بہروپیے نے کہا، ہاں میں وہی ہوں جو آج سے 2 برس پہلے وعدہ کر کے گیا تھا۔ اورنگزیب نے کہا، مجھے 500 روپے دینے میں کوئی اعتراض نہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب میں نے آپ کو زمرد اور جواہر لگا امامہ پیش کیا اور زمین کی پیشکش کی تو آپ نے اس وقت کیوں انکار کیا؟ یہ 500 روپے تو کچھ بھی نہیں۔ تو بہروپیے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، حضور آج مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ میں نے ابھی صرف اللہ کے ولی کا روپ دھارا ہے تو شہنشاہ وقت کا تاج میرے قدموں میں آ گیا۔ اگر میں سچ مچ میں اس راستے پہ چلوں گا تو اللہ مجھے کیا کچھ عطا فرمائے گا اور اللہ مجھے کتنی نعمتوں سے نوازے گا۔ تو اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جب انسان اللہ کی راہ میں چل پڑتا ہے تو دنیا کے تخت و تاج اس کی قدموں کی زینت بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری چینل اسلامک ویڈیو 786 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔